بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خلیفہ کے پاس ایک غلام تھا جس سے خلیفہ بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ غلام بیمار ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ خلیفہ نے اس کے علاج کے لیے نامور طبیب بلائے مگر کسی دوا سے اسے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس شہر میں ایک نامور طبیب رہتا تھا۔ خلیفہ نے اسے بھی بلایا۔ اس نے غلام کو ملاحظہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں بلکہ اسے کوئی روحانی روگ لگا ہوا ہے۔ طبیب نے وہاں پر موجود تمام تیمارداروں کو ہٹا دیا اور جب اس کمرے میں کوئی باقی نہ رہا تو اس نے مریض سے کہا کہ میں نے پوری توجہ سے تمہارا معائنہ کیا ہے، تمہیں ظاہری بیماری کی کوئی شکایت نہیں، البتہ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر رہا ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے، اور یاد رکھو جب تک تم صحیح سے اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے تو اس وقت تک میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ یہ سنا تو غلام نے اپنا سر جھکایا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، یہ نمک حرامی کی اذیت ہے جسے میں جھیل رہا ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں خلیفہ کے کچھ ایسے مقرب بھی موجود ہیں جو اندرونی طور پر خلیفہ کے دشمن ہیں اور ظاہری طور پر اس کے وفادار ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے مجھے گمراہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں خلیفہ کے مشروب میں زہر ملاؤں تاکہ وہ زہر سے مر جائے۔ میں بھی اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا، چنانچہ میں نے خلیفہ کے پانی میں زہر ملایا اور وہ زہر ملا پانی خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے اتفاق کہہ لیں یا چھٹی حس کا کرشمہ، خلیفہ کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ جو پانی اسے پیش کیا جا رہا ہے وہ زہر آلود ہے، چنانچہ اس نے وہ پانی نہ پیا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ خلیفہ مجھے بدترین سزا دے گا، لیکن خلیفہ نے مجھے کوئی سزا نہ دی بلکہ اس نے مجھ پر اپنے احسان بڑھا دیے اور پہلے سے زیادہ مجھ پر شفقت کرنے لگا۔ اس کے اسی حسن سلوک نے مجھے شرمندگی میں مبتلا کر دیا اور میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، اور یقین ہے کہ جب تک میں مر نہ جاؤں اس وقت تک یہ ضمیر مجھے جھنجھوڑتا رہے گا اور میں اندرونی عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ اے فریب خوردہ انسان، کیا ہمارا معاملہ بھی اس غلام جیسا نہیں ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ خدا شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ ہمارے تمام اعمال اور جرائم کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود وہ ہم پر مسلسل احسان کیے جا رہا ہے۔ کیا ہمارا ضمیر ہمیں شرمندہ نہیں کرتا؟